اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 68، 64 سے 68 تک. ارشاد پروردگار ہوتا ہے، یہود کا یہ قول ہے جو نقل کیا جا رہا ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہونا یا کھلا ہوا ہونا یہ محاورے کے اعتبار سے، جو عربوں کا محاورہ تھا اس میں کسی چیز کے لیے بیان کرنے کی مختلف تعبیریں تھیں، جس طرح سے کہ ہر زبان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ انگریزی میں بھی ہے، یہ اردو میں بھی ہے. تو یہاں پر یہ جملہ جو نقل کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اللہ تنگ دست ہو گیا ہے، یعنی اللہ کے خزانوں کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے. یہ جو تعبیرات قرآن مجید کے اندر ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. اس طرح کی جو تعبیرات ہیں اس کو لے کر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. یہ تمسخر ہے، مذاق اڑانا ہے کہ پروردگار عالم ایک طرف کہتا ہے کہ وہ وسعت والا ہے اور دوسری طرف یہ انداز اختیار کرتا ہے. تو گویا وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ پروردگار عالم نے اس انداز کو اختیار کر کے ان کو اعزاز دینے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا کے اندر دار امتحان ہے، لوگ اگر چاہیں تو خدائی نمائندگی کا شرف حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کر سکتا ہے. مگر یہ کہ بجائے وہ اس کے کہ اس اسپرٹ کو سمجھتے، انہوں نے خود اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہیں، ولعنوا بما قالوا، اور ان کے اوپر لعنت ہو ان کے اس طرح کے قول کہنے کی وجہ سے. یعنی پروردگار عالم نے ایک طرح سے بہت سخت انداز اختیار کیا ہے اور یہود کو اس حوالے سے ملعون تک قرار دے دیا گیا. پھر آگے پروردگار فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، کہ بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پھر ایک مرتبہ یہ محاورہ ہے، یعنی پروردگار کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی. ينفق کیف یشاء، عطا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کی جانب اتارا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سوں کے لیے سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی کرے گا. یہ اس کی بہت اچھی مثال بھی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ان آیتوں سے جن میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے حوالے سے جتنی تاکیدات ہیں ان سے ہدایت لیتے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرتے. مگر بجائے اس کے کہ وہ یہ کرتے، انہوں نے الٹا پروردگار عالم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو یہ طغیان اور کفر میں اضافہ ہی تو ہے. تو وہ کتاب جو اصولی طور پر ہدایت کے لیے ہے، اگر انسان اندرونی طور پر اپنی اس فطری پکار پر لبیک نہ کہے کہ جو اس کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں کہ پھر وہ کتاب ہدایت ہونے کے باوجود ان کی طغیانی اور کفر میں اضافہ کرتی ہے. یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی تھوڑا مختلف انداز سے آیا ہے. لا یزید الظالمین الا خسارہ، یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ ظالمین کے لیے خسارے میں ہی اضافے کا باعث بنتی ہیں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے. تو ان کا جو انداز ہے، اب ایک انسان اگر دنیا دار ہے اور دنیا اور مال اور یہی ساری چیزیں کل اس کا فوکس ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ قربتاً اللہ کا جذبہ مائنس ہوتا جائے گا اور پھر ایک انسان زیادہ سے زیادہ دنیا دار، دنیا پرست ہوتا چلا جائے گا. اس کے نتیجے میں وہ سارے اخلاقی مسائل بھی پیدا ہوں گے اور اس کے نتیجے میں دشمنی اور بغض اگر اضافہ ہو جائے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی یہ سلگائیں گے
جنگ کے لیے آگ اطفأها اللہ، تو اللہ اسے بجھا دے گا۔ تو اب ان کی اپنی جو کوششیں ہیں فساد کرنے کی جو ناپسندیدہ ہیں، ان کے نتیجے میں جنگ کے شعلے بھی بھڑکیں گے، مگر پروردگار عالم ان کو بجھا دے گا۔ یہ ایک اچھا انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک اطمینان دلایا گیا ہے کہ تم اپنی سی کوشش کرو اور بے فکر رہو کہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ کبھی نہ کبھی رنگ لائیں گی۔ ظالم کا ظلم اگر بڑھ بھی جائے تو پریشان نہیں ہونا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے خود اپنی طرف بھی اس کو منسوب کیا ہے کہ خدا اس آگ کو بجھائے گا۔ اب وہ بجھانا غیبی انداز سے ہو یا خود لوگوں کے ذریعے سے ہو کہ لوگ خود اس ظلم کا احساس کریں اور مظلوم کھڑے ہو جائیں، ایک قوم جو ہے وہ دوسری قوم کی مدد کے لیے آ جائے، مظلوم قوم کی مدد کے لیے آ جائے، جو بھی انداز ہو، مگر اس کا آخری نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ جنگ کی جو آگ ہے وہ بالآخر بجھ جائے گی۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 65، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے۔ اب یہاں پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے تو کس پر ایمان لاتے؟ اگر اہل کتاب ہیں تو خدا کو کسی نہ کسی طریقے سے تو مان رہے ہیں، قیامت کو کسی نہ کسی طریقے سے تو مان رہے ہیں، مگر اب یہاں پر جب کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ابھی ان کا بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ ایمان ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ایمان کی حد تک قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ یہ ایک مرتبہ پھر پلورلزم کے اس معروف نظریے کی رد ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان یہودی رہتے ہوئے، عیسائی رہتے ہوئے، اگرچہ وہ اسلام قبول نہ کرے، قرآن کو قبول نہ کرے، تب بھی وہ سلویشن یا نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے ان دوستوں کو اس آیت پر بھی توجہ کرنا چاہیے۔ من جملہ یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جن میں پلورلزم کے اس کانسیپٹ کی رد ہوتی ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس یا پر امن بقائے باہمی ایک بالکل ویلڈ چیز ہے، بالکل مناسب چیز ہے، مگر اس کے آڑ میں اگر پلورلزم کا یہ نظریہ پروموٹ کیا جائے کہ بھائی قرآن بھی نہ آتا تو چلتا، اسلام بھی نہ آتا تو چلتا، آخری نبی بھی نہ آتے تو بھی ٹھیک ہوتا، نجات تو بہرحال مل جاتی، یا اس نبی کے آنے کے بعد بھی اگر اس کو قبول نہ کیا جائے تو بھی یہ انسان کو نجات مل جائے گی، تو یہ قرآن کے مطابق تو بہرحال نہیں ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایسا کرتے، اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں راحت و آرام والی جنت میں جگہ دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ لوگ اقامت کرتے یعنی قائم کرتے تورات اور انجیل کو، یعنی اس کی تعلیمات کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی یہ تو اس آخری نبی کے اوپر ایمان لانے والی بات ہے جس کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی اچھائیاں جڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر انہوں نے اتنا ہی کیا ہوتا کہ تورات اور انجیل کو بھی قائم کر دیا ہوتا اور جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو دنیا تو ان کی بہرحال بہتر ہو جاتی۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ اپنے اوپر سے اور نیچے سے کھاتے۔ یہ پھر محاورہ ہے، یعنی نعمتیں ان کی طرف بالکل سمٹ کر اور کھچ کر آتی۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں ایک گروہ اعتدال والا بھی ہے۔ یہ پھر قرآن مجید کا وہ انداز کہ جس کے اندر ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کیا جائے گا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو بہت برا کردار رکھتے ہیں۔ اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 67، اس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کرتا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کر دیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ بہت کچھ پیغمبر اکرم بتا چکے ہیں، مگر یہ ایک چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ
کہ جس میں پیغمبر اکرم ایک خوف سا محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں مخالفت کریں گے. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. ظاہر پیغمبر اکرم کو کسی بھی پیغام کے پہنچانے میں کیا تکلف ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ پیغام جو پیغمبر اکرم نے بارہا مختلف گیدرنگز کے اندر مختلف موقعوں پر پہنچایا بھی تھا. مگر یہ اتنا بڑا ایک اجتماع تھا غدیر خم کا کہ جہاں پر پیغمبر اکرم لاکھ سے زیادہ افراد کے درمیان اپنے زندگی کے گویا آخری مراحل میں ذی الحج کا مہینہ ہو، 10 ہجری ہو، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ 11 ہجری میں یعنی چند مہینوں کے بعد پیغمبر اکرم کا وصال ہونے والا ہے. اور پیغمبر اکرم اس بھرے مجمع کے اندر، جبکہ لوگ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے اس اعتبار سے بھی کہ بہت سے ایسے نوموارد اور نئے مسلمان ہیں کہ جن کو ماضی کے اندر جب وہ حالت کفر اور شرک میں تھے علی کی تیغ کے زخم بھی لگ چکے تھے، اور بہت سے افراد ایسے تھے کہ جو وہاں موجود بھی تھے مگر وہ خود اس طرح کی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ شاید ان کو کوئی عہدہ ملنے والا ہے. وہ اس بات کا احساس نہیں کر رہے تھے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد واضح طور پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا غدیر خم کے میدان میں، اور اس مشہور اعلان کو ان کے سامنے پیش کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. ایک مرتبہ پھر حدیث ثقلین کو پیش کیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر قیامت کے دن میرے پاس پہنچ نہ جائیں. یہ واضح طور پر وہ موقف ہے کہ جو شیعہ کتابوں کے اندر تو ملتا ہی ہے.